ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لهم عذابا مہینا 22 پارہ سورۃ الاحزاب ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، ہائے ہائے ہائے، اللہ کو تم نے دیکھا نہیں ہے نہ تمہیں نظر آیا ہے، جب رسول کو ایذا دو گے، رسول کو تکلیف پہنچاؤ گے تو اللہ کو تکلیف پہنچائے، کیونکہ حضور نے فرمایا من رانی فقد رأى، جس نے مجھے دیکھا اس نے رب کو دیکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت فرمائی ہے، ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار رکھا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، جب میرے نبی نے حدیث قصہ جو تھی اس میں کہا کہ فقط میرے اہل بیت ہیں، میرے مخصوصین ہیں، میرے حامی ہیں، میرے مددگار ہیں، وہ جن کا گوشت میرا گوشت ہے، جن کا خون میرا خون ہے، جنہوں نے ان کو اذیت دی انہوں نے مجھے اذیت دی، جنہوں نے انہیں غمگین کیا انہوں نے مجھے غمگین کیا، جنہوں نے ان سے جنگ کی انہوں نے مجھ سے جنگ کی، جنہوں نے ان سے صلح کی انہوں نے مجھ سے صلح کی، اور جس نے ان سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی، جس نے ان کو دوست رکھا اس نے مجھ کو دوست رکھا۔ اب مجھے یہ بتاؤ، حدیث کے سامنے یہ لکھا ہوا ہے، اور میں جب میرے نبی نے کہہ دیا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، اب جس نے حسین کو تکلیف دی اس نے نبی کو تکلیف دی، جس نے نبی کو تکلیف دی اس نے اللہ کو ناراض کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو وجود سے پاک ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر پھینکے ہیں، مٹی پھینکے، وہ بندے مر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے محبوب پریشان نہ ہو، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، تم نے نہیں مارا میں نے مارا، میرے ہاتھ تھا۔ جب آپ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما، جب آپ بیعت لے رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے محبوب ان کے ہاتھوں پر میرا ہاتھ ہے، تو اگر وہی ہاتھ میرا نبی پکڑ کے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، اس پر آپ جو ہے بغض عداوت شیعوں کے بغض میں، ارے بھائی شیعہ بہت پیچھے ہیں، یہ میں قرآن رکھ کے کہہ رہا ہوں، میں تو پنجتن پاک کو حاضر سمجھتا ہوں۔ اس دن سے جس دن آدم کے نکاح کے وقت آدم کا جو مہر ٹھہرا، حق مہر، وہ یہی تھا کہ تم میری نبی کی آل اولاد پر درود سلام بھیجنا، اور یہ اتنی بڑی ایت ہے تم نے اس کا مذاق بنایا ہوا ہے، نسلاتا میں بزنس دیکھ لیا ہے تم لوگوں نے، اور قرآن میں پہلا حکم یہی ہے جو آپ نماز میں کہتے ہو کہ میں سیدھا رستہ چلا انعام والوں کا، اس کے بعد نماز ہے، پہلے آپ اقرار کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف تیرے لیے مالک یوم الدین، تو قیامت کے دن کا مالک ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے تو اسے مدد چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے کس طریقے سے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ تم سیدھے راستے پر چلنا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ بھی ان لوگوں کو جو انعام والے ہیں۔ اب تم نے انعام والے تلاش کرنا تھا، وہ 5ویں سپارے میں آ گیا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، یہ علام شریف کی جو باتیں تھیں، تو پھر اللہ غیر المغضوب علیہم جن پر غضب سجا والضالین جو گمراہ ہوئے، دنیا کا رستہ ہے، اس میں ہم نے آ کے نبی کے طریقے پر چلنا تھا، ہم اس میں آ کے گم ہو گئے، دولت میں گم ہو گئے، شہرت میں گم ہو گئے، لالچ میں گم ہو گئے، حرص حوث میں گم ہو گئے، ان جو ہمارے پاس نبی کا طریقہ تھا، جو انعام والے نبی صدیق شہید صاحب ان کا طریقہ تھا، وہ اس پر چلنا تو ہم بھول گئے، اس لیے اللہ نے نماز بھیجی ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، قائم کرو نماز کو، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، میرے دیے مال میں راہ میں دو۔ اب جو ہے ہر شخص جوڑنے کے چکر میں ہے، ہر شخص چاہتا ہے میرے پلازوں بلڈنگوں، تو بتاؤ قارون کے کتنے خزانہ تھا، اس کوئی کام نہ آیا، اور تمہارے تو مکان کچھ بھی نہیں ہے، قرآن میں نے پڑھا ہے کہ جو تم سے پہلے تھے اور ان کے بڑے بڑے تقریباً مربع کے اندر ان کے قلعے ہوتے تھے، اتنی اتنی دیواریں ہوتی تھیں، ان کے بعد اتنے اتنے ہاتھی ہوتے تھے، تمہارے پاس 2-4 گاڑیاں ہوں گی، 2-4 پلازے ہوں گے، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، جب ان کا نہیں رہا تمہارا کیا رہے گا؟ تو پھر بے شک جو لوگوں نے اللہ رسول کو ایذا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پر دنیا آخرت میں لعنت فرمائی ہے، ان لوگوں سے دوستی چھوڑ دو جو نبی کے حکموں کے خلاف چل رہے ہیں۔ ایمان سے میں قرآن رکھ کے کہہ رہا ہوں، میں نے ہندوستان کی ایک ویڈیو دیکھی ہے، وہ بندے نے ایسی ایسی نعتیں پڑھی ہیں، تو وہ کہہ رہا تھا وہ جتنے تمہارے نبی ہیں اتنے ہمارے نبی ہیں۔ آج وہ لوگ بہر والے لوگ مغربی لوگ ڈرتے ہیں، وہ نبی کی محبت کرتے ہیں، اور 10 محرم کو جب امام حسین کا ٹائم آتا ہے، وقت آتا ہے، لوگ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، روتے ہیں کہ حضور نے کیا فرمایا تھا کہ یہ میرے دوست ہیں، حسین مجھ سے ہے، تو اس کا مطلب جس نے حسین کو ذبح کیا اس نے نبی کو تذلیل کیا ہے، نبی کی نافرمانی کی ہے، نبی کو دکھ دیا ہے، تو جس نے نبی کو دکھ دیا اس نے اللہ کو دکھ دیا۔ اتنی سی بات تمہارے سمجھ میں نہیں آتی، اور تم شیعوں کو بغض میں اپنا ایمان ختم کر رہے ہو۔ یہ میں قرآن رکھ کے کہہ رہا ہوں، تمام بریلوی، دیوبندی، سنی، شیعہ، اہل حدیث، چلو یہ 4 تو تھے، اب تو نئے نئے ناسبی آ گئے ہیں جو قرآن کا انکار کر رہے ہیں، وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا کا انکار کر رہے ہیں، کہتے ہیں ولی کہاں ہے؟ او بھائی قرآن میں تم ہی تو ولی ہو، جو سچ بولتے ہو، جو حلال کھاتے ہو، جو حق کا ساتھ دیتے ہو، جو جھوٹ سے بچتے ہو، وہ ولی لوگ تو ہیں، انہی کی وجہ سے تو ملک قائم ہے، انہی کی وجہ سے دنیا کا نظام چل رہا ہے۔
اللہ نے نظام چلایا اپنے پیاروں کی وجہ سے۔ آج سے جھوٹ چھوڑ دو، بے ایمانی چھوڑ دو، بے انصافی چھوڑ دو، تو اپنے اندر دیکھو نا، جب قرآن میں ہے کہ میں تمہاری شرع کے قریب ہوں، تمہارے دل میں ہوں، بھائی اس دل میں ہے جس دل میں خوف ہے۔ اور پہلے سپارے میں لکھا ہے یہود و نصارہ ہو، کوئی ستارہ پرست ہو، کوئی بھی جو مجھ سے ڈرے گا۔ آپ بہر ملک میں جو ہمارے مسلمان بھائی کمانے جاتے ہیں، وہ ان کے ساتھ بڑا اچھا بہیو کرتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ پیش ہے جو وہاں انصاف ہوتا ہے ان کے ساتھ۔ تو ہماری عدالتوں میں انصاف ہے؟ نہیں ہے۔ جھوٹ کی ہم نے انتہا کر دی، سود کی ہم نے انتہا کر دی، بے ایمانی کی ہم نے انتہا کر دی، قتل و غارت کی انتہا کر دی۔ اب تو کوئی گھر محفوظ نہیں ہے، عورتیں محفوظ نہیں ہیں، بچے محفوظ نہیں ہیں۔ اب تو یہ حالت ہوگی ملک بھی محفوظ نہیں ہے۔ یہ تو شکر کرو کہ پاکستان آرمی کے کچھ ادارے ایسے ہیں جن 70 سال سے جن لوگوں نے، یہ قرآن رکھ کے کہہ رہا ہوں، 70 سال انہوں نے اپنی حکمت عملی سے دائیں بائیں شائیں کر کے چکری چکر کر کے ملک بچایا ہوا ہے۔ تو عراق نے تھوڑی سی غلطی کی تو انہوں نے ان کا کیا حال کر دیا، وہ روٹی کے لیے ترس گئے۔ فلسطین والوں کا کیا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، یہ ہمارے اپنے خرید کیے ہوئے ہیں۔ جب ہم نبی کی سنتوں کو بھول جائیں گے، نبی کی محبت کو بھول جائیں گے، نبی کی اولاد کو بھول جائیں گے، تو ہمیں بھی وہ کسی دن پکڑ لے گا۔ تو خدا کے لیے جو لوگ فوج اور عوام کو آمنے سامنے کر لیں بڑے پچھتائیں گے۔ اور جن لوگوں نے ملک لوٹا ہے، ملک کو نقصان دیا، ملک کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، یہ قرآن رکھ جلد وہ اللہ کی پکڑ میں آنے والے ہیں۔ فوج کی حکمت عملی کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ یہ جو کندھوں پر آپ تلوار لٹکی دیکھتے ہو، یہ نبی کی تلوار ہے۔ کوئی فوجی غلط کام نہیں کر سکتا، وہ مجبور اور بے بس ہوتا ہے۔ آج کسی سے ایک پلاٹ لو یا 10,000 بھی کسی سود پر لو تو وہ ڈبل پیسے چارج کرتا ہے۔ اکثر میں نے دیکھا سود والے لوگوں کی زمینیں کھا گئے۔ تو ہم نے کتنا لیا ہے؟ جب کوئی کسی سے سود لیتے ہیں وہ پرموٹ لکھاتا ہے، باتیں لکھواتا ہے کہ یہ کام بھی ہمارا کرو گے، یہ کام بھی ہمارا کرو گے۔ تو اس میں فوج کو کیوں گھسیٹتے ہو؟ کیا فوج جاتی ہے قرضہ لینے؟ تو خدا کے لیے ایسے باتیں مت کرو لوگوں۔ میں پھر کہتا ہوں کہ 99% جوان اچھے ہیں اور عوام ایک اچھا ہے، 99% خراب ہے۔ اگر ایک آدھ فوجی مجبوراً ملک بچانے کے لیے کچھ کرتا ہے تو اس کی مجبوریاں ہوتی ہیں، اور تمہیں دماغ اتنا دیا گیا ہے۔ ہمارے اندر جو ہیں 2 آنکھیں، فوج کی تو ہوتی ہے 3 آنکھیں، تم نہیں سمجھتے ہو۔ وہ حکمت عملی سے کام لے رہے ہیں، حکمت عملی سے کام رہے ہیں۔ جب تم رسول کی محبت کرو گے، ملک میں امن ہو جائے گا، تم سب سچ بولو گے، سود بند کر دو گے، رشوت بند کر دو گے، تو فوج چلی جائے گی۔ فوج کو پتہ ہے کون ملک کے غردار ہے، کن کے باپ دادا ملک بنانے کے خلاف تھے، کن لوگوں نے کانگریس کو ووٹ دیا۔ فوج کو کسی پتہ نہیں ہے۔ آج بچے کو شعور آ گیا ہے کہ کون حق پر ہے، کون جھوٹا ہے، کون ملک دشمن ہے، کون اس نے ملک لوٹا، کون یہاں انصاف کر رہا ہے، کون قتل و غارت کر رہا ہے، سب کو پتہ ہے۔ تو اس سے پہلے میں ہاتھ باندھتا ہوں سب بھائیوں سے، ملک والوں سے، چاروں صوبوں سے، امید کرتا ہوں کہ آپ نبی کی محبت میں آ جاؤ، نبی کے فرمانوں میں آ جاؤ، آپ درود و سلام بھیجو، فرشتے بھی بھیج رہے ہیں، آپ کے ملک بالکل صحیح ہو جائے گا، کام صحیح ہو جائیں گے۔ ہر مسجد میں الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ کہو انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ اور فرشتے بھی یہی کر رہے ہیں، تم بھی یہی کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر تمہاری وہی یقین الصلاۃ نماز قائم ہوگی جب تم ومما رزقناہم ينفقون مال دو گے۔ اپنے کاروبار کرو، تجارت کرو اور دین کا کام بھی کرو۔ قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اجرت نہیں لیا، اور جو نبی کا خاندان تھا انہوں نے کبھی امامت کی اجرت نہیں لیا، انہوں نے دین جو ہے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ جو ولی لوگ ہیں، جو مومن ہیں، آج بھی ہے کئی جگہ اماموں کو تنخواہ نہیں دیتے ہیں، وہ اپنے کاروبار بھی کرتے ہیں۔ یہ انگریز نے بھی اچھی سوچ چلائی تھی کہ ان مولویوں کو زمینیں دی تھی 2-2 کلے دیہاتوں میں، کہ وہ اپنا کاروبار بھی کرے اور اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھائیں۔ اس وقت بڑی ایمانداری تھی، سچی محبت تھی، سچ کی بات ہوتی۔ آج وہ بات رہی نہیں ہے۔ تو اگر میں قرآن رکھ کے کہہ رہا ہوں کسی کا دل اوزاری ہو، میں معافی چاہتا ہوں۔ یار مجھے ملک سے محبت ہے، فوج سے محبت ہے، آپ سے محبت ہے، انسانیت سے محبت ہے۔ خدا کے لیے میری باتوں کا برائی نہیں بنانا، سمجھو قرآن کو یار، کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو میرے نبی کو عزا دیتے ہیں، جب ہم نے اس کی اولاد کو عزا دیا ہے، حسین مین وانا من الحسین، حسین پر باتیں کی ہیں، حسین کے مقابلے والوں کو حق پر کہیں گے تو دکھ تو لگے گا نا نبی کو یار۔ کلمہ تم کس کا پڑھتے ہو؟ اذان میں نام محمد حسین کے نانے کا ہے یا یزید کے نانے کا ہے؟ یار سوچو، ٹھنڈے دل سے سوچو آپ، پھر بات کرنا۔ شیعوں کے بغض میں اپنے ایمان مت خراب کرو، یکجاں ہو جاؤ تمام علماء، اور قاضی تم بن جاؤ گے، ملک کو اچھی طرح چلاؤ، جھوٹ و بے انصافی ختم کراؤ۔